کلام مقدس میں سے پڑھیں۔ غلطیوں کا خط، پولس رسول کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور 4 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے تحت پیدا ہوا۔ خداوند کی برکت اس کے کلام پر پڑھی کہ مقدس پر پڑھی اور سنی جانے پر ہو، آمین۔ پچھلی دفعہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ عنوان کیا تھا، مضمون کیا تھا، ٹاپک کیا تھا جس پہ ہم نے بات کی تھی؟ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ وقت کی میں نے اسے جب میں گھر گیا تو خدا ان کے پاک روح نے مجھے اور اس کے آگے کچھ بتایا، ورنہ شاید میں اس کلام کو آج پیش نہ کرتا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میرے سامنے پھر آیا، تو آج میں تھوڑا سا پچھلے جو بیان کیا گیا تھا اس کے متعلق تھوڑا سا بتاتا ہوں، اور اس کے بعد نئی باتوں پہ چلتے ہیں جو نئی باتیں میں نے سیکھی ہیں۔ وقت کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی کہ ڈیفینیشن کیا ہے وقت کی۔ کنٹینیوڈ سیکوینس آف ایگزسٹنس۔ کنٹینیوڈ کسی چیز کی لگاتار موجودگی کا تسلسل یا سلسلہ۔ جب وقت پورا ہو گیا، اب دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، آسمان اور زمین پر ڈیفرنٹ وقت ہے۔ آسمان کا وقت فرق ہے، زمین کا وقت فرق ہے۔ آسمان پر کوئی کیلنڈر نہیں ہے، وہ جو وہاں وقت چل رہا ہے وہاں اس کو کہتے ہیں ابدیت، ایٹرنٹی، جس کا نہ کوئی شروع ہے اور نہ کوئی آخر ہے۔ لیکن زمین پر کیوں، جو جب ہم بائبل کی پیدائش کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ابتدا۔ جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے، لیکن خدا جو ہے اس کی تو کوئی ابتدا نہیں، نہ اس کا کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے۔ لیکن زمین پر کیوں جو لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو ان چیزوں کی جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ زمین سے بنا ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک دن پیدا ہوتا ہے، ایک دن چلا جاتا ہے۔ یہ سارا سائنس اس کو بتاتی ہے کہ یہ سارا تغیر، دن اور رات جو ہیں، یہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے، گھومتی ہے۔ اس وجہ سے دن اور رات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب ہم بائبل کی پہلے باب کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہے کہ خدا نے نیر بنائے تاکہ آسمان پر روشنی کریں، اور یہ کس لیے بنائے؟ تاکہ دن اور رات کو الگ کریں، نشانوں، زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ آسمان پر جو وقت ہے وہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کے شروع کا پتہ ہے اور نہ وہ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن زمین پر وقت جو ہے وہ محدود ہے، وہ ختم ہوگا ایک دن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کو زمین پر یسوع کے بھیجنے کے وقت کا انتظار کرنا پڑا؟ اس کو ضرورت تھی کہ وہ انتظار کرتا؟
اگر میں آپ سے پوچھوں تو موسٹلی آپ لوگوں کا جواب ہوگا کہ خدا کو کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Am I right? لیکن this is not the case. ہم دوسری نظر سے جب دیکھتے ہیں کہ خدا آزاد ہے، وہ خود مختار ہے، وہ مالک ہے، لیکن وہ ایک چیز ہے جو خدا کو باؤنڈ کرتی ہے، پابند کرتی ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ وہ اس کا کلام ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے وہ اس کا پابند ہے. جو اس کا کلام، اپنے کلام کا جو اس نے لا جو بنایا ہے، جو باتیں کی ہیں، اس کا وہ پابند ہے. ہی از باؤنڈ. نو ون کین باؤنڈ گاڈ بٹ ہز ورڈ باؤنڈ ہم ٹو ڈو سم تھنگ. زمین جو اس نے بنائی ہے، چاند، سورج، ستارے، اجرام فلک ان کو کہتے ہیں، یہ جو بنائے ہیں سارے، یہ اسی نے بنائے ہیں. اور یہ دن اور رات جو تغیر ہوتا ہے، بدلتے ہیں، تسلسل چلتا ہے، کنٹینیوٹی ہے، تو یہ خدا بنانے والا ہے اس کا. تو جب اس نے بنایا ہے تو وہ ان چیزوں کا پابند ہے. زمین پر وقت بہت آہستہ ہے اور وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے. آسمان پر چیزیں جو ہو چکی ہیں، یہ نہیں کہ ہوں گی، ہو چکی ہیں. جب ہم عبرانیوں مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ برہ بنائے عالم سے پیش تر ذبح شدہ ہے. کب ذبح کیا گیا؟ بنائے عالم سے پہلے. جب زمین اور آسمان کی بنیاد ابتدا سے، دوسرے لفظوں میں ابتدا سے پہلے، خدا نے برے کو ذبح کر دیا. خدا کے حضور میں وہ کام، اس کو کسی چیز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان پر ہو چکا ہے. انسان، خدا کو پتا تھا کہ انسان گرے گا گناہ میں. اگر اس کو پتا نہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ He cannot be God if he doesn't know. وہ جانتا تھا، خدا جانتا تھا کہ آدم کیا کرے گا، اور اس کے گرنے، اس کو پیدا کرنے سے پہلے خدا نے جو انتظام تھا اس کی نجات کا وہ کر دیا تھا. دیکھو خدا کو کتنی فکر ہے. وہ ہماری بھی فکر ایسے ہی کرتا ہے، ہماری بھی فکر ایسے ہی کرتا ہے کہ سب کچھ بنانے سے پہلے، ایون کہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے، خدا نے وہ برہ جو ہے وہ ذبح ہو چکا تھا. اور اگر برہ ذبح ہو چکا تھا تو کیا وہ پیدا نہیں ہوا تھا؟ خدا کے حضور، خدا کی نظر میں، آسمان میں، کہ وہ پیدا بھی ہو چکا تھا آسمان میں. لیکن زمین پر ہر چیز کا، جیسے میں نے بتایا ہے کہ وقت ہے، اس وقت کا خدا انتظار کرتا ہے. مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے تجربے کے لحاظ سے اپنے سے. میں ایک جگہ پہ کام کرتا تھا، ہم وہاں رہتے تھے، میں سارے فیملی کے ساتھ. تو بیٹا کہنے لگا کہ میں نے برمنگھم یونیورسٹی جو ہے انگلینڈ کی، وہاں داخلہ لینا ہے. تو وہ ہم سے کچھ 4 گھنٹے دور تھی ڈرائیو پہ. تو میں نے اس کو کہا یار جدھر تیرا دل کرتا تو داخلہ لے لیں، ہم چلے جائیں گے ادھر ہی. اس نے داخلہ لے لیا، ادھر ہم نے گھر لیا. تو مجھے تو اکیلے رہنے کی عادت تھی، تجربہ تھا میرا. تو اس کی ماں کو میں نے کہا کہ ذرا اس کے ساتھ تھوڑا اس کی ہیلپ کر تاکہ اس کی مدد ہو جائے، تو میں کر لوں گا. تو میں کیا کرتا تھا، وہاں سے انگلینڈ مہینے میں 1-2 چکر سے وہ لگاتا تھا. یہ کبھی یہ آتے تھے، کبھی میں جاتا تھا. تو میں نے خدا سے دعا کی ایک دن، میں نے کہا کہ خدا کافی دیر ہو گئی ہے، تو اسے کہے کہ میرا کام ہو جائے دوسری جگہ پہ، اس جگہ پہ نزدیک، تاکہ ہم پھر اکٹھے ہو جائیں. تو انتظار میں نے کیا، تقریباً کچھ 1.25 سال انتظار کیا. تو ایک دن میں ان کو مل کے تو گھر آیا تو میں نے تھوڑا اپسیٹ تھا. میں نے کہا کہ خدا دیر ہو گئی ہے. خدا نے مجھے جواب دیا پہلے زبور میں سے، درخت اپنے وقت پر پھلتا ہے. That's all the answer. خدا بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، وہ صرف مخصوص اور خاص ٹو دی پوائنٹ بات جو ہے وہ کرتا ہے. تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا خدا کہتا ہے کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کر تھوڑا.
تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 2-3 مہینے گزرے ہوں گے، تو میں نے انٹرویو دیا، میری وہاں انہوں نے رکھ لیا، مجھے سلیکشن ہو گئی، چلا گیا۔ تو میرا مقصد ہے کہنے کا کہ ہر چیز کا جو ہے وہ وقت ہے کہ خدا انتظار کرتا ہے، اور ہمیں بھی بعض دفعہ انتظار کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج جب میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ خدا کا وقت جو ہے وہ فرق ہے اور انسان کا وقت فرق ہے، خدا کی سوچ فرق ہے، انسان کی سوچ فرق ہے۔ اگر آپ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ جو بھی نکالتا ہے اس کو جلدی سے پڑھیں۔ آگے آگے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ خدا کے خیالات اور انسان کے خیالات کتنے بلند ہیں؟ جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، اور خدا کے وقت میں بھی کتنا فرق ہے؟ اتنا ہی جتنا آسمان اور زمین کے وقت میں فرق ہے۔ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا جو وقت ہے آسمان پر سب چیزیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ ایون کہ خدا نے برہ کی کتاب میں جب مکاشفہ کی ہم پڑھتے ہیں 13ویں باب کی 8ویں آیت میں، تو وہاں لکھا ہے کہ برہ کی جو کتاب حیات ہے اس میں بھی جو ایمان لائیں گے ان کے بھی نام خدا نے لکھ دیے ہوئے ہیں، ان کے پہلے سے لکھے ہیں، سارا کام مکمل ہو چکا ہے، کوئی باقی نہیں ہے۔ خدا کو پتہ ہے کہ کون ایمان لائے گا، جو پلان میں نے یسوع کو بھیجا کون اس کو قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون ریجیکٹ کر دے گا، گاڈ نوز ہے۔ سو اس خدا کے حضور ہر چیز آسمان پر ریڈی اور مکمل ہے، یہ نہیں کہ ہوگی۔ خدا کے حضور میں کوئی ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، صرف حال ہی حال ہے۔ زمین پر کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن آسمان پر نہیں ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو وہاں 7 دنوں کا ذکر ہے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ ہم بخوبی واقف ہیں کہ خدا نے سارا تخلیق کا کام 6 دن میں کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں 6 دن میں، تو 6 دن میں خدا نے آدم کو کس دن پیدا کیا؟ کوئی یاد ہے؟ 6 دن خدا نے آدم کو پیدا کیا، سب کچھ بنا کے تیار کر کے 6 دن میں سارا آدم کو بنا دیا اس نے۔ اور جو کچھ بھی اس نے بنایا وہ پہلے دن جو کچھ بناتا ہے کہ روشنی ہو جا، لکھا کہ روشنی ہو گئی۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، دیکھ تو کہا روشنی اچھی ہے، دیکھا اور کہا روشنی اچھی ہے۔ جو کچھ خدا نے بنایا، لیکن 6 دن میں جب آدم کو اس نے بنایا تو وہاں خدا فرماتا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ یعنی جتنی بھی اس میں ایک دن جو ہے، دوسرا دن، جو کچھ خدا نے خلق کیا، خدا خاموش ہے، اس کی خاموشی کی وجہ ہے، لیکن I'm not going to tell it now، کیونکہ میں ٹائم کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں کہ باقی دنوں میں خدا جو کچھ بناتا ہے خود ہی کومنٹس کرتا ہے کہ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، لیکن دوسرے دن پہ God is quiet، He remains silent، He doesn't say good or bad۔ اسی طرح جب ہم متی رسول کی انجیل اس کے پہلے باب کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں تخلیق کا کام نظر آتا ہے، نئی تخلیق کا کام نظر آتا ہے۔ جب متی رسول کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں، داؤد سے بابل کی اسیری تک 14 پشتیں، اور بابل کی اسیری سے لے کے مسیح یسوع تک کتنی پشتیں؟ 14 پشتیں۔ جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں تو واٹ ول بی دا آنسر؟ 42۔ آدم کو خدا نے کس دن پیدا کیا؟ 6 دن۔
6 کا عدد جو موسٹلی اسکالر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا عدد ہے، اور چھٹے دن خدا نے پیدا کیا. جب اس کو 42 کو اب تقسیم کرتے ہیں 6 پہ تو what you will get کتنی؟ 7. نہیں سوری، جمع کریں اس کو، جمع کریں 7 7 7 7، تقسیم نہیں، جمع کریں تو کتنی دفعہ 7 آتا ہے؟ 6 دفعہ. یعنی کہ 7 پشتوں کا ایک زمانہ، 14 14 14 42، اور جب ان کو جمع کریں 7 7 کو تو 6 7 آتے ہیں. اور آخری جو 7 یعنی کہ 7 پشتوں کا ایک دن، ایک وقت، ایک زمانہ، ایک ایرا، ایک ایج، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے یو کین سے، ایک زمانہ. سو چھٹا زمانہ جو ہے، چھٹا زمانہ، چھٹا دن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. جب اوپر تھوڑا پڑھتے ہیں نسب نامہ ابراہیم سے داؤد تک، تو وہاں لکھا ہے کہ فلاں ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، نیچے کہاں تک آتا ہے؟ مسیح یسوع، مریم اور یوسف تک. مریم اور یوسف اس نسب نامے میں آخری ہیں، یعنی کہ وہ چھٹے دور میں، چھٹے دن میں، چھٹے زمانے میں تھے، اور ان کی تخلیق جو ہے وہ پرانے طریقے سے ہوئی ہے جو خدا نے بنایا. لیکن 18ویں آیت میں جب ہم آگے پڑھتے ہیں اسی باب کی، متی رسول کی، تو وہاں لکھا ہے کہ پس یسوع مسیح کی پیدائش اب اس طرح ہوئی، یعنی جس طرح ان کی پیدائش ہوئی ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، مریم تک اور یوسف تک سلسلہ آتا ہے، جیسے ان کی پیدائش ہوئی ہے، یسوع مسیح کی پیدائش کا بیان ڈفرنٹ ہو گیا ہے. دیٹس کوائٹ ڈفرنٹ. وہ ان کی طرح نہیں، وہ پرانی تخلیق ہے، یہ نئی تخلیق ہے. اور ساتھ میتھمیٹک کی ایک زبان ہے، یہ بھی ایک لینگویج ہے. جس طرح ہم بول رہے ہیں، لکھتے ہیں، یہ لینگویج ہے. میتھمیٹک، حساب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایک لینگویج ہے. ساتھ کا مطلب ہے اٹ از پرفیکٹ، مکمل ہے، پرفیکٹ. جب پہلی پشت، پہلا دن، پہلے ہم نے دیکھا کہ جب خدا کیا کہتا ہے؟ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، سارے دنوں سوائے ایک دن. لیکن اس 7 پشتوں کے ایک زمانے میں، ایک دن میں، خدا ہر ایک کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں 7 کو، تو یہ ہم پڑھتے ہیں کہ اٹ از پرفیکٹ، اٹ از پرفیکٹ. اور چھٹا جو دن ہے وہ بھی جب 7 دیکھتے ہیں تو اٹ از پرفیکٹ. تو یسوع مسیح کی پیدائش کب ہوئی؟ چھٹے دن، چھٹے زمانے میں. خدا اس بات کا انتظار کر رہا تھا زمین پر. He was waiting for this. کہ زمین کا جو تسلسل ہے، سلسلہ ہے، وہ پورا. So he was waiting for that. سب اچھا ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ نکالیں واعظ کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 15ویں آیت اردو میں پڑھیں. واعظ 13واں باب، اس کی 15ویں 13واں باب، 12واں باب پڑھنا، 15. نکالنا تھا 3 نکالنا شاید، 3 15 پڑھنا. وہ مجھ سے جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے. پھر پڑھنا تھا. جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے. پھر طلب کرتا ہے. جو کچھ ہے آپ کو نظر آتا ہے، یعنی پریزنٹ، اور ہو چکا ہے اوپر. اور جو کچھ ہوگا وہ بھی پہلے سے ہو چکا ہے. لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ گزشتہ کو طلب کرتا ہے.
اس کی مزید اس کو سمجھنے کے لیے اس میں تھوڑا NIV ٹرانسلیشن ہے، ورژن ہے انگلش کا، اس میں ہے what is has already been. جو ہے نظر آتا ہے وہ ہو چکا ہے. And what will be has been before. وہ بھی پہلے ہی ہو چکا ہے. And God will call the past to account. God will call the past. گزشتہ کو وہاں لکھا ہے طلب کرے گا اردو میں. طلب کیوں کرے گا؟ یہاں کلیئر ہے. He will call the past. طلب کرے گا to account for judgment. کس چیز کو طلب کرے گا؟ ججمنٹ کے لیے، حساب کے لیے، ماضی کو. لیکن جنہوں نے جب ہم آدم میں پیدا ہوتے ہیں تو دیٹ از آور پاسٹ. نئے سرے سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کلام اور روح سے پیدا ہوتے ہیں. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، وہ نئی کریشن ہے، نئی کریچر ہے. سو وی آر نیو کریشن when we are born again. لیکن خدا کیا کرے گا؟ کس کو طلب کرے گا؟ ماضی کو، حال کو اور پریزنٹ کو نہیں، کیونکہ خدا کے حضور میں یہ ہو چکا ہے. If we are not born again, we are still Adamite, ابن آدم ہیں, we will be called to account. لیکن جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے ان کا ماضی جو ہے، ان past جو ہے, that is gone. God will not call them for the judgment. Did you understand? So نئی برتھ need to know how important it is. یسوع نے کیوں، خدا نے کیوں یسوع کو بھیجا؟ جب ہم پڑھتے ہیں دانیل کا نامہ باب تو وہاں بھی میں بات بتا رہا تھا کہ 70 ویکس ہیں اس کے. دانیل کی روایت جو اس نے دیکھی تو خدا نے اس کو کہا کہ تیری قوم جو ہے وہ 70 ہفتے تک جو ہے وہ اس اسیری کے دور میں سے گزرے گی. وہ 69 ویکس جب اس نے صلیب پر یسوع نے جان دی تو 69 ویکس جو پورے ہو کے کیا ہو گیا؟ سٹاپ واچ لگ گئی. اور اس کے اندر جیسے ہم پڑھتے ہیں شام ہوئی اور صبح ہوئی. دن کیسے زمانہ شروع ہوتا ہے بائبل میں؟ شام، پہلے باب میں پیدائش کی میں شام ہوئی اور صبح ہوئی. جب یسوع نے جان دی صلیب پر تو کیا ہو گیا؟ اندھیرا چھا گیا، شام ہو گئی. 3 گھنٹے دن اور شام اور 3 گھنٹے رات. سو دیٹس دا نیو ڈے، دیٹس دا سبت، دیٹس دا ڈے آف سلویشن. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیٹرڈے اپنا عبادت سبت کا دن ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے. لیکن خدا نے کیا کیا؟ جب یسوع نے جان دی تو اس نے سب کے لیے وہ جو پیریڈ تھا ان کا جو دن تھا آج کا، وہ اس کو سٹاپ واچ لگا دی اور نیا دن بیچ میں شروع کر دیا. جب کرنچیوں کے خط کو پڑھتے ہیں دوسرے باب کی 6ویں باب کی دوسری آیت پہلے کرنچیوں کی، تو وہاں لکھا ہے بس آج ہی قبولیت کا وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے. وہ آج جب سے یسوع نے جان دی ہے وہ شام ہوئی اور صبح ہوئی، وہ زمانہ ابھی تک چل رہا ہے. چھٹا دن کتنے کلمے صلیب پر بولے جاتے ہیں؟ 7. 6واں کلمہ پتہ کیا ہے؟ تمام ہوا. کہ صلیب پر جو کام آدم کو جب خدا نے بنایا تو کیا کیا؟ سب کچھ مکمل کر کے اس کو دے دیا. چھٹا دن جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو یسوع پیدا چھٹے دن میں ہوا، اس کی مصلوبیت ہوئی، کفارہ ہو گیا. تو وہ جب اس نے تمام کہا اور یہ کہہ کر اپنی جان دے دی. اینڈ دیٹس دا 6th day completed. کن کے لیے؟ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. فار دیم 6th day خدا نے سارا کام کیا، مکمل کیا اور کہا آرام میں داخل کر دیا. اس کو آرام کا دن بھی کہتے ہیں، سبت کا دن بھی کہتے ہیں. یسوع مسیح کا دن ہے وہ. موسٹلی لوگ اس کو ڈفرینٹ کہتے ہیں، بٹ دس از دا ریویلیشن وچ آئی ہیڈ کہ یہ جو
حقیقی سبت ہے، یسوع مسیح ہمارا سبت ہے، ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک نئی بات سیکھی ہے میں نے، خدا نے مجھے سکھائی ہے اسی ہفتے میں۔ آپ نے سنا ہوگا علیشا کا واقعہ، نعمان کوڑی کا اور علیشا کا۔ علیشا نے نعمان کوڑی کو کتنے گوتے کہا تھا مار؟ 7۔ کیوں اس نے کہا تھا 7 گوتے مار؟ ایک گوتے سے کام کیوں نہیں چلایا؟ 2 سے کیوں نہیں چلایا؟ 5 میں کہہ دیتا، 3 کہہ دیتا، اس نے کہا نا 7 گوتے مار۔ تو وہ تھوڑا ہچکچا رہا تھا کہ یہ کیا، ہمارے بھی ادھر کافی اچھے دریا ہیں، یہ تو مطلب کہ اتنا اچھا دریا بھی نہیں، تو وہ کہہ رہا کہ گوتے مار۔ وہ تھوڑا ناراض ہو کے چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں اگر کوئی تجھے بڑا کام کرنے کو کہتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو نہ کرتا۔ دریا دے کو لنگن ہے، مار گوتے۔ اس نے پہلا گوتا مارا، دوسرا مارا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں مارا، کچھ نہیں ہوا۔ 7واں گوتا جب مارا، لکھا ہے کہ اس کا بدن جو ہے نا، جسم بچے کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں اکثر چیزوں کا حقیقت نہیں ہے۔ جب عبرانیوں 10 پڑھنا ذرا، عبرانیوں 10 باب اس کی پہلی آیت، اس میں چیزوں کا، اصلی چیزوں کا عکس ہے، حقیقی چیزیں نہیں ہیں پرانے زمانے میں۔ اس میں ہمیں یہ سارے 7 دن کا جو کام ہے، 7 گوتے جو ہیں، وہ یہ سارا جو کفارے کا کام ہے، جو زمانوں کا کام ہے، یہ سارا اس میں ہمیں کمپلیٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ نکالا پڑھو۔ کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ کیا ہے چیزوں کا؟ کیا ہے؟ میں بتایا کہ شیڈو ہے، ایکس ہے۔ ہمیں شیڈو کو فالو کرنے کی ضرورت ہے یا حقیقت کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ پیپل آر اسٹل فالوئنگ دا شیڈو۔ آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے شریعت میں۔ تو جب یسوع مسیح نے 6واں کلمہ بولا صلیب پر، تو کہتا تمام، what was required for the salvation, it is accomplished, it is finished. 6 دن کا کام it's completed. سو جب اس نے 6 گوتے مارے، جو کہ پہلے بھی بتایا کہ انسان کا عدد ہے، he struggled himself، وہ خود گوتا مار رہا ہے، لیکن 6واں گوتا مارتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ 6 دن میں جیسے یسوع نے سارا کام صلیب پر مکمل کر دیا تھا، he had to do it himself۔ وہ عکس دکھایا گیا کہ یسوع نے 6 دن میں تمام ہوا، اور 7واں گوتا 7ویں دن میں وہ داخل ہو، ایک گوتا بھی باقی ہوتا رہتا ہے۔ وہ گوتا کیا ہے؟ بیپٹزم۔ لکھا ہے کہ کہا تمام ہوا اور اپنی جان دے دی۔ ایک گوتا جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ایک گوتا جو ہے وہ باقی رہتا ہے، جو ہمیں مارنا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بپتسمہ۔ وہ گوتا ہمیں مارنا ہوتا ہے۔ بپتسمہ ہے کیا؟ بپتسمہ جب رومیو 6 باب کی 3 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ بپتسمہ یسوع کے ساتھ مرنا، دفن ہونا اور زندہ ہونا ہے۔ تو جب اس نے 7واں گوتا مارا تو he was completely healed. So we need to know کہ جب ہم 7واں گوتا مارتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو کیا ہمارے گناہ وہاں ہی پڑے رہتے ہیں؟ We are healed totally. کوڑ جو کی بیماری جو گناہ گزار کرتی ہے، we are totally healed and we get in the seventh day. سارا کام خدا نے کر دیا ہے، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں صرف اس کو قبول کرنا ہے۔ جب ہم تھوڑا اس کا کمپیریزن لگاؤں کرنا، دھیان سے سننا ذرا۔ جب رومیو 10 باب اس کی 9 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، تو نجات پائے گا۔ جب ہم زبان سے اس بات کا یسوع کو اپنا خداوند مان لیتے ہیں، بادشاہ مان لیتے ہیں
کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے، تو اپنی زبان سے وہ کام جو اس نے کیا ہے صلیب پر 6 دن کا کام، وی کمپلیٹ اٹ، وی گیٹ آئیڈینٹیفائڈ ود ہم۔ لیکن ایک کام لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی، تمام ہوا اور جان دے دی۔ اس میں جب ہم بپتسمہ لیں گے، ایک کام جو ہمارا باقی رہتا ہے، تو دین وی آر ان دا کنگڈم آف گاڈ۔ سو 6 دن کا جو مقصد تھا بتانے کا کہ خدا نے 6 دن کام میں 6 دن میں ساری تخلیق کا کام جو ہے مکمل کیا ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، خدا نے سب کچھ کر دیا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس خدا پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ خدا نے ہمارے لیے کر دیا ہے، تو پھر ہمیں اس کا کچھ فائدہ ہوگا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے تو پھر ہی ہم بچیں گے۔ God has done for you and he had made you entered in his kingdom. You are in the Sabbath, real Sabbath. اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ یسوع مسیح حقیقی سبت ہے۔ وہ جو سیٹرڈے کا سبت تھا وہ ایک عکس ہے جس کا کیا ذکر شریعت کی کتاب میں ہے، وہ عکس دکھایا گیا ہے، لیکن حقیقی سبت یسوع مسیح ہے۔ جب ہم اس کے جو خدا نے کام ہمارے لیے کیا، ہمارے کچھ نہیں کرتا۔ آدمی نے کیا کیا تھا؟ کچھ کیا تھا کریشن میں؟ نتھنگ ہی ڈیڈ، گاڈ گیو ہم ایوری تھنگ۔ تو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، وی نیڈ ٹو نو، وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی وریڈ کہ ہم سے یہ نہ ہو جائے، ہم سے وہ نہ ہو جائے۔ وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی وریڈ۔ خدا کے حضور میں وہ گزشتہ جو ہے اس کو طلب کرتا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح میں شامل ہو کے نئے سرے سے نہیں پیدا ہوئے، تو وہ گزشتہ جو جسم میں پیدا ہوئے ہیں، جو آدم سے پیدا ہوئے ہیں، they will be called to question. They will be called for the judgment. Are we sure we are born again? If we are born again, we should not worry about our past. The past is the only one that God is going to bring into question, into judgment. So, ہمیں خدا کے کیے ہوئے کام پر، میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ رہ گیا، فلاں رہ گیا۔ Nothing, God, nothing left. He didn't leave anything for us. اس نے سب کچھ ہمارے لیے کر کے، جیسے آدم کو بٹھا دیا تھا، ساری سلطنت دے دی، اسی اپنی بادشاہی میں ہمیں داخل کر دیا۔ So that's the good news. This is evangelism. جب ہم پڑھتے ہیں افسیوں کا خط، اس کے 6 باب کی 19ویں آیت میں تو لکھا ہے کہ پڑھنا ذرا ایک دفعہ افسی لاسٹ آیت ہے، پڑھ لو۔ افسی 6 باب اس کی 19ویں آیت۔ اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ خوشخبری کے بھید کو، خوشخبری، گڈ نیوز از اے مسٹری، ایوری باڈی ڈزنٹ نو اٹ۔ موسٹلی اس کو کون جانتے ہیں؟ جو خدا کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اونلی دے نو دا مسٹریز۔ Mostly they preach and go, don't know what they're preaching sometimes. So mystery, good news is a mystery, is a bhed, خدا کا بھید ہے۔ تو یہ بھید کی بات ہے کہ ہم، خدا نے سارا کام صلیب پر 6 دن کر کے ہمیں اپنے وہ جو دن میں دن شروع ہوا ہے، جو that is called the Lord's Day. I never read it. I never heard from anybody. That's what I'm telling you. I got the revelation. And I'm telling you. Mostly people think Sabbath is the Lord's Day. Sunday is the Lord's Day. No. That's the Lord's Day. یہ شروع کب ہوا ہے؟ جب یسوع نے صلیب پر جان دی ہے۔ اور اس کا اینڈ کب ہوگا؟ ریپچر، جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ اینڈ اٹس کمنگ ٹو اینڈ۔ تھوڑا وقت، پتہ نہیں اب دل کرے تو ابھی ہو جائے ریپچر، کہ جو وقت جو ہے اتنا کلوز ہے کہ بنی اسرائیل کی جو جنگ حالات خراب ہیں، تو
تو وہ جو آخری ہفتہ جو ہے اس 7 سال کا معاہدہ ہونے والا ہے، اس امن معاہدہ جس کو کہتے ہیں، جو ہی وہ معاہدہ ہوگا ریپچر ہو جائے گی. سو ریپچر از سو کلوز. سو گیٹ پریپیئر. People have been prepared. We are prepared already. Once you have received the Christ, you are prepared. 10 کماریوں کی مثال دیتا ہوں. 10 کماریاں تھیں، 5 تھیں. 5 کے پاس کیا تھا؟ آئل تھا. 5 کے پاس آئل. Who are these? 5 کون تھی؟ 5 کون ہے؟ سوئی وہ بھی سوئی ہوئی تھی جن کے پاس آئل تھا، دوسری بھی سوئی ہوئی تھی. فرق کیا ان میں؟ صرف آئل نہیں تھا. جن کے پاس آئل تھا وہ 5 جو کماریاں ہیں وہ 5 بنی اسرائیل گزار کرتی ہیں جن کے پاس آئل نہیں ہے، جن کے پاس روح القدس نہیں ہے. They don't have the Holy Spirit. But we have the oil, we have the Holy Spirit. Whether we sleep or whether we are awake, doesn't make difference. We will be taken up. So that's the difference only. وہ بھی سوئی ہوئی تھی. ہمارے اندر تیل ہے. کون سا تیل؟ روح القدس کا تیل. So we need to know. We should not be worried. میں اکثر پاسبانوں کو سنتا ہوں کہتے رہتے تیاری کرو جی تیاری کرو. کون سی تیاری؟ Once Holy Spirit is in you, you are all the time ever ready. You are already in the kingdom of God. You are ready. If He comes now, we will be caught up. So that we should know, have the faith. We should trust what God has done for us. Did you learn something today?